टी आर एस पार्टी ने कौमी दारुल-हुकूमत में पीर 11 अप्रैल को धान की खरीदी के मामले को लेकर जबरदस्त एहतजाजी धरने का प्रोग्राम बनाया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और कानून साज कौंसिल के रुकन के कविता ने अशोका रोड पर मुकर्रर किए गए धरना के मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी की हुकूमत मुल्क के फूड सिक्योरिटी निज़ाम के लिए खतरा बनी हुई है और इसके मनमानी फैसलों को कोई भी रियासत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दावत इफ्तार के बाइकाट की अपील की है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा किया, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया। अब दूसरी तरफ 4% तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी को ही खतरा लाक हो गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शब्बीर अली ने बताया कि 2021-22 में MBBS में सिर्फ 1073 मुसलमानों को दाखिले मिले हैं, जबकि दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10,450 नशिस्तें हैं। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन और सदस्य शोबे अखिलियत सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलील्लाह भी। रामनवमी के सिलसिले में सीताराम बाग से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा हाईकोर्ट की हिदायत के बरखिलाफ शाम 4 बजे शुरू हुई। सिटी पुलिस ने यात्रा के लिए वसीतर इंतजाम किए थे। ये यात्रा सुल्तान बाजार में वाक़ हनुमान व्यायामशाला पर अख्ताम को पहुंचेगी। वाज़ेह है कि रियासती हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा की मौसूद इजाज़त दी थी और कहा था कि ये यात्रा सुबह 9 बजे और 1 बजे के दरमियान निकाली जाए और पुलिस के तमाम शराइत पर अमल किया जाए। बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह और सरकर्दा कायदीन जुलूस के आगाज के मौके पर मौजूद थे। जिले निर्मल के भैंसा टाउन में भी यात्रा निकाली गई। शाम देर गए तक किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। माह रमजान के पेश नज़र पुलिस ने भैंसा टाउन में जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। धान की खरीदी से मरकज के इनकार के खिलाफ TRS ने पीर 11 अप्रैल को दिल्ली में जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का प्रोग्राम बनाया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली और कौंसिल इसमें हिस्सा लेंगे। रियासती वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी धरने के इंतजाम को खतियत देने के लिए इतवार की दोपहर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। धान की खरीदारी के मसले पर बीजेपी कायदीन डी अरविंद और विजय शांति ने KCR हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। निज़ामाबाद ज़िले के बोधन में बीजेपी की जानिब से किसानों की समिट मुनक़्क़िद की गई। इन कायदीन ने कहा कि रियासत में बीजेपी के बरसर इख्तिदार आने पर उबले हुए चावल की भी खरीदारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी का मसला अब तक नहीं हुआ था, अब ये मसला क्यों पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि KCR बीजेपी से काफ़ी खौफजदा हैं। हुक्मरान जमात TRS के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क की बैंक्स को धोखा देते हुए मुल्क से फरार होने वाले अफराद का ताउन करने वाली पार्टी BJP है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि धान की खरीदारी के मसले पर हर मरतबा ज़ाफ़रानी जमात के कायदीन का मौक़िफ़ अलहदा होता है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना के अवाम की तौहीन की है और उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया है।
قومی دارالحکومت نئی دہلی میں ٹی آر ایس کے ہورڈنگز خصوصی توجہ کے حامل ہو گئے ہیں۔ دہلی میں پیر کو بڑے پیمانے پر احتجاجی پروگرام منعقد کیا جانے والا ہے۔ اسی کے پیش نظر مختلف ڈیزائنز کے بڑے بڑے ہورڈنگز دہلی کے مختلف مقامات پر لگائے گئے ہیں۔ ایک ملک دھان کی ایک پالیسی کے نعرے ان ہورڈنگز پر لگائے گئے ہیں۔ تلنگانہ سے مرکز کے امتیاز، مرکز کی ریاست کے کسانوں سے سازش پر سوال اٹھاتے ہوئے یہ ہورڈنگز لگائے گئے ہیں جو عوام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ 18 سال سے زائد عمر کی گروپ کے افراد کے لیے احتیاطی ڈوز کی دستیابی کے ایک دن پہلے بھارت بائیو ٹیک اور سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا نے خانگی دواخانوں کے لیے کوویکسین اور کووشیلڈ کی قیمتوں پر نظر ثانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوویکسین ہندوستانی دیسی ساختہ ٹیکہ ہے جس کو بھارت بائیو ٹیک نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے اشتراک سے تیار کیا ہے۔ بی پی آئی ایل نے کوویکسین کی قیمت فی ڈوز 1200 روپے کم کرتے ہوئے 225 روپے کر دیا ہے، جبکہ ایس آئی آئی نے کووشیلڈ کی قیمت کو 600 روپے سے گھٹا کر 225 روپے فی ڈوز کر دیا ہے۔ کوویکسین کی قیمت کا اعلان کرتے ہوئے بی بی آئی ایل کے منیجنگ ڈائریکٹر سچترا ایلا نے کہا کہ ہم تمام بالغوں کے لیے احتیاطی ڈوز کی دستیابی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے ہم نے کوویکسین کی قیمت خانگی دواخانوں کے لیے 1200 روپے سے گھٹا کر 225 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مائلار دیوپلی پولیس اسٹیشن کے حدود کی ٹی این جی او کالونی میں ایک پلاسٹک کی فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ کے شعلے کثیف دھوئیں کے ساتھ نکل رہے تھے جس سے مقامی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ اجازت کے بغیر پلاسٹک کی یہ کمپنی قائم کرنے کی اطلاع ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ بڑے پیمانے پر مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کسانوں کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر 5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ کھاد مفت میں دیں گے لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے برسر اقتدار آنے پر تلنگانہ سے ابلے چاول بھی خریدے جائیں گے۔ عادل آباد ضلع مستخر کے اندراویلی آئی ٹی ڈی اے ہاسٹل کی طالبات نے احتجاج کیا۔ ہاسٹل میں کھانے کی مناسب سہولت نہ ہونے پر یہ احتجاج کیا گیا۔ طالبات نے اس مسئلے پر ریلی نکالی اور نعرے بازی کی۔ زیڈ پی آفس کے روبرو ایڈیشنل کلکٹر کی گاڑی کو احتجاجی طالبات نے روک دیا اور شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ منچریال کے بی جے پی صدر رگھوناتھ نے ریمارک کیا کہ کسانوں سے کیے گئے وعدے پر عمل آوری نہ کرتے ہوئے مرکز پر دھان کی خریداری نہ کرنے کا ریاستی حکومت الزام لگا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ٹی آر ایس قائدین فرضی احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے کسانوں کے قرضوں کی معافی کیوں نہیں کی۔ منچریال ضلع کے لنگاپور دیہات میں انہوں نے عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ ماہ مقدس رمضان المبارک میں دواخانوں میں مریضوں کی تیمارداری کرنے والے سٹاف اور ہاسٹلز میں رہنے والے طلباء کے ساتھ ساتھ دیگر کے لیے روزانہ سحری کا انتظام کروایا جا رہا ہے۔ قلعہ گولکنڈہ کے مقامی نوجوانوں نے یہ پہل کی ہے۔ گزشتہ 3 سال سے یہ نوجوان یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان روزانہ پکوان کرتے ہوئے پیکنگ کے ذریعے مختلف دواخانوں اور ہاسٹلز میں رہنے والوں کے لیے سحری کا انتظام کروا رہے ہیں۔
یہ انتظام یکم رمضان سے شروع ہوا جو 26 رمضان تک جاری رہے گا۔ منتظمین میں محمد رفیع، عامر خان، محمد سلطان، محمد مجید قادری، محمد سمیع اور دیگر شامل ہیں۔ پولیس نے زرعی بور موٹر کی چوری کے معاملے میں ٹولی کو سوریہ پیٹ کے کوداڑ سے گرفتار کر لیا۔ بور موٹرز کی سوریہ پیٹ کھمم اضلاع میں چوری کے سلسلے میں یہ ٹولی سرگرم تھی اور بور کی چوری کی کئی وارداتوں میں ملوث ہے۔ سوریہ پیٹ کے ایس پی راجندر پرساد نے کہا کہ ٹولی نے اب تک 55 موٹرز کی چوری کی ہے۔ مسروقہ موٹرز لے جانے کے دوران ملزمین کو گرفتار کیا گیا۔ عادل آباد ضلع پریشد کے اجلاس میں ٹی آر ایس میں داخلی اختلافات منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اس اجلاس میں ٹی آر ایس قائدین میں گروپ بندی دیکھی گئی۔ ضلع کے بوت منڈل میں ہوئے ضمانت روزگار کے کاموں میں بدعنوانیوں پر ضلع پریشد اجلاس میں گڑبڑ دیکھی گئی۔ بوت منڈل میں 3 سال سے ہوئے ضمانت روزگار کاموں میں بدعنوانیوں کی عہدیدار تحقیقات کر رہے ہیں، تاہم آڈٹ رپورٹ کو عام نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بوتھ کے رکن اسمبلی راٹھوڑ باپو راؤ نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ بوتھ ایم پی ڈی او رادھا کو معطل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ کلکٹر کے فیصلے پر بوتھ ایم پی پی سرینیواس نے پوڈیم کے قریب بیٹھ کر احتجاج کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ایم ایل اے کے دباؤ میں آ کر ایم پی ڈی او کو کیسے معطل کیا جا سکتا ہے۔ کلکٹر کے فیصلے کے خلاف ایم پی پی سرینیواس نے ضلع پریشد کے اجلاس سے بائیکاٹ کیا۔ ایم پی ڈی او کی معطلی پر ایم ایل اے اور ایم پی پی کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے۔ آندھرا پردیش کابینہ کی 11 اپریل کو تنظیم جدید عمل میں آئے گی، لیکن اس پر ہنوز تجسس برقرار ہے۔ گورنر بسوا بھوشن ہری چندر پیر کو سیکریٹریٹ میں 11:30 بجے دن نئے وزراء کو حلف دلائیں گے۔ واضح ہے کہ چیف منسٹر نے 7 اپریل کو تمام وزراء سے استعفے طلب کر لیے تھے۔ چیف منسٹر وائی ایس جگن موہن ریڈی اپنے مشیر ایس رام کرشنا ریڈی سے اتوار کی شام تک مشاورت میں مصروف رہے اور حیدرآباد اور وزراء کے ناموں کو خطیت دیتے رہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر جگن موہن ریڈی 6 تا 60 سابق وزراء کو اپنی کابینہ میں شامل رکھیں گے، باقی تمام کو تبدیل کر دیا جائے گا۔